وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شام سے لے کر اب تک آپ نے نعتیہ کلام کا گلدستہ کئی شعراء حضرات سے آپ نے سماعت کیا، تقریریں بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ آئیے آدھے گھنٹے کے لیے مجھے وقت ملا ہے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پورا مجمع درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں تنہا درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ مجمع میں سارے لوگ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے بڑے فائدے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ مجھے معلوم ہے کہ آج لوگ تقریر نہیں سنتے ہیں، نعت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس وقت شاعر انٹرنیشنل حضرت دلور شاہی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، دوسری جانب حضرت خواجہ غلام سرور صاحب قبلہ۔ یہ دونوں وہ ہندوستان کا برانڈیڈ شاعر ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں جائے تو ناکام جلسے کو بھی کامیاب کر دیتے ہیں۔ آپ کو انہیں بھی سماعت کرنی ہے، لیکن درود پاک پڑھنے سے بڑے فائدے ہیں۔ ہماری جماعت کے علماء بھی منبر نور پر ہیں۔ آپ تقریر نہیں سنیں گے تو آپ کو فائدے کب ہوگا؟ یہ نعت شعراء اپنی قابلیت کی بنیاد پہ بناتے ہیں، کرتاس کے حوالے کرتے ہیں، ان کی اپنی تخیلات ہے، اپنی فکر ہے، لیکن آپ کو تقریر سننے کے بعد ہی آپ کو دلوں کی دنیا میں ایمانی نور پیدا ہوگا کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، قرآن کا اعلان کیا ہے، مفسرین کیا فرماتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرا غلام دنیا میں مجھ پر جتنا درود پڑھے گا، کل قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ 20 منٹ آپ حضرات ساتھ دیں۔ میں گریڈی میں اس وقت دلور شاہی صاحب قبلہ حضرت دلور شاہی صاحب قبلہ ہمارے ملک نیپال میں بہت جاتے ہیں، بہت کلام پڑھ کے آتے ہیں، بہت کئی سالوں سے جاتے ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں اور انہیں مقبولیت بھی ہے۔ سروں پہ جب بزرگوں کا فیضان کا سایہ امڑتا ہے نا تو انسان ایسے ہی کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن حضرات آپ ساتھ دیں، دیکھیں علماء کی توجہ، درود پاک پڑھنے سے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے۔ آج معاشرے میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پیسہ والا بن جاؤں، لیکن آئیے امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے، نبی نے فرمایا کہ بیٹا انس، جب میرا کوئی غلام مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے تو اس کے سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہوں۔ جب سمجھ میں آئے تو بولیے گا، چلانا کمال نہیں ہے۔ ایک بادل پیدا کرتا ہوں اور اس بادل کو بحر رحمت سے، بحر ذخار سے استفادہ کرنے کا حکم ملتا ہے۔ جب اس کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو رب تعالیٰ سونا پیدا کرتا ہے۔ جب اس کا دوسرا قطرہ کسی پہاڑ پہ پڑتا ہے تو رب تعالیٰ چاندی پیدا کرتا ہے۔ ارے جب تیسرا قطرہ کسی بے ایمان پہ پڑتا ہے تو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج ہم سننے بریلوی جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ناجائز، یہ حرام، یہ شرک، یہ بدعت ہے، لیکن سنیں، آئیے ذرا امام زین العابدین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ لاسٹ بات سنیں، اس کے بعد میں موضوع کے مطابق کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ امام زین العابدین کا زمانہ ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور کہا، حضور قرب قیامت 72 و 73 فرقے ہوں گے، کون سی جماعت، کون سے فرقے حق پر ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا، اہل سنہ والجماعہ۔ سبحان اللہ، ارے زور سے سبحان اللہ۔ بہت جلسے اٹینڈ کرتے ہیں، سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ اراکین نے جو اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد کیا کہ آپ کو کچھ فائدے ہو، اور اگر آپ نے ایک لفظ کا معنی سیکھ کر یہاں سے گیا، گھر میں اگر آپ نے بیوی بچوں کو بتایا تو آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ کیا معنی ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ سنو، سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ پاک ہے۔ کیا ہے؟ ارے زور سے، ایک بار زور سے آواز سننا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہے،
اور رب کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے پاک کہتا ہے تو میں اسے بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں. زور سے سبحان اللہ، ایک بار اور سبحان اللہ. حضرت امام زین العابدین نے کیا جواب دیا؟ اہل سنہ والجماع سائی بڑا تیز تھا، کہا حضور اہل سنہ والجماع کی علامات کیا ہے؟ آپ نے جواب دے دیا من علامات اہل سنہ بکثرت الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے جواب دے دیا اہل سنہ والجماع کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے نانا جان پہ خوب درود و سلام پڑھتا ہوا نظر آئے گا. جب انہی باتوں پہ بریلی کے امام کی نظر پڑتی ہے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس ذات پہ درود پاک کی بات کرتے ہو. ارے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے، نزدیک مرے دل سے سمد و شجر سلام کو حاضر السلام کلمے سے تر زبانے درخت و حجر کی ہے. میرے امام فرماتے ہیں میرے نبی جب مکے میں تھے تو پتھروں نے سلام کیا ہے، درختوں نے سلام کیا ہے. پتہ چلا جس مصطفیٰ کی بارگاہ میں سمد و شجر سلام پیش کرے تو شرک نہیں ہو، صحابہ کرے شرک نہیں ہو، ہم سنی بریلوی کر دے تو شرک ہو جائے. یہ کسی اور کا ہوتا نہیں ہے، یہ پروردگار کا اعلان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو میں نے کچھ باتیں اس لیے کہا کہ آپ بالکل ٹھنڈا پڑے ہوئے تھے. زور سے بولیے سبحان اللہ. ان دو شاعروں کو آپ کا کلام سننا ہے، ایک بار اور سبحان اللہ. چچے بیچ میں آپ کیوں ٹینشن میں پڑے ہیں؟ زور سے سبحان اللہ. ہاں میں جانتا ہوں اچھی طرح، لیکن میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آج ہندوستان میں کوئی قانون بنا لے یا جماعت پہ جماعتیں تیار کر لیں، چلے گلیوں میں، روڈے پہ، ہائی وے پہ، پلیٹ فارموں پہ، نہ قانون بن سکتا ہے نہ نظام بن سکتا ہے. اب میرے مصطفیٰ ہو مکے میں بول دے تو شریعت کا قانون بن جائے. میرے نبی ہو مدینے میں بول دے تو اسلام کا دستور حیات بن جائے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں یعنی نبی کی بولی خدا کی بولی ہے، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، نبی کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے. جب بریلی کے امام کی نظر پڑتی ہے تو میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اس زبان کی بات کرتے ہو، وہ زبان جن کو سب ان کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یعنی نبی جو بول دے وہ شریعت کا طریقہ ہو جائے. زور سے سبحان اللہ. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی بائیں ہاتھ سکھا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ داہنے ہاتھ سکھاؤ. آج بھی کچھ لوگ بائیں ہاتھ سے لیتے ہیں دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. نبی فرماتے دائیں ہاتھ سے لو، دائیں ہاتھ سے دو، یہ میرے رسول کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے. نبی نے کیا فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے تکبر بھرے انداز میں کہا یا رسول اللہ میرا داہنا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، خراب ہو گیا ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ جا تیرا داہنا ہاتھ تو صحیح ہو جائے جیسا تو نے کہا. آج بھی بخاری شریف میں نے یہ حدیث حضور بحر العلوم سے پڑھا، آج بھی موجود ہے. آپ دیکھیں تاریخ شاہد ہے کہ دوبارہ ہاتھ منہ تک نہ اٹھ سکا. لیکن مسلم شریف صفحہ 6 کی حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہے. نبی پاک تشریف فرما ہے، خلفائے راشدین ہے اور صحابہ کا مجمع ہے. جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، 4 سوال کرتے ہیں. یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اخلاص کیا ہے، قیامت کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ میرے نبی نے جواب دے دیا. جب جبریل امین چلے گئے نبی کریم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، اے علی مرتضی، اے فاروق اعظم، اے عثمان غنی، یہ کون شخص تھا جو تو ابھی آئے تھے اور تشریف لے گئے اور کیا کرنے آئے تھے؟ صحابہ کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ واللہ عالم وہ رسولہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اے آقا آپ بتا دے. میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اے صحابہ
سنو، یہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب مجمع سے کوئی آدمی یہ سوال پیدا کرے، یہ سوال کر لے کہ حضرات وہاں پہ جبریل امین کو چاہیے تھا کہ صحابہ سے پوچھ لیتے، بات ہو جاتی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تو یہ آپ کے تخیلات ہے، یہ آپ کے تھنکس ہے، یہ آپ کی فکر ہے، لیکن جبریل امین کا عقیدہ یہ تھا، فکر یہ ہے کہ صحابہ سے پوچھتا تو صرف بات ہی ہوتی، میں نے مصطفیٰ سے پوچھ لیا ہے تو بات بھی ہو گئی ہے، اور قیامت تک کے لیے اسلام کا قانون بھی بن گیا ہے۔ قیامت تک کے لیے اسلام کا قانون بھی بن گیا ہے۔ نبی جو بول دے وہ شریعت کا قانون بن جائے۔ زور سے سبحان اللہ، ایک بار اور سبحان اللہ۔ یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے۔ آج معاشرے پہ نظر ڈالیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس رخ جا رہے ہیں۔ تقریریں بہت ہو گئی، بہت تقریریں ہو گئی۔ 12 سال سے تقریباً میں بھی میلاد میں اور چھوٹے چھوٹے محفلوں میں اور جلسوں میں ایسے ہی چلاتا رہتا ہوں آپ کے لیے۔ ہم لوگ تو جانتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں آپ کے لیے، لیکن آج کیا حالات ہیں ان کا دیکھیں۔ بہت اچھا۔ کئی لاکھ لڑکیاں ہمارے گھروں سے دوسرے کے گھروں میں نکاح کر چکی، چلی گئی۔ نکاح کیا کیا جائے، نکاح تو ہوا ہی نہیں، دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دیا۔ اور آج لوگ بہت اعلیٰ پیمانے کی فکر رکھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو دنیاوی یونیورسٹی، اے بیٹا خاموش رہو، کون بول رہا ہے، دنیا کی یونیورسٹیوں میں بھیجوں گا، خوب پیسہ لے کر آئے گا، خوب پیسے کمائیں گے، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ۔ یہ علماء یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ بنائیں، لیکن پہلے سینے میں قرآن کریم کی تعلیم دے دے۔ ارے زور سے بولے نا بھائی صاحب، تعلیم دے دے تاکہ آپ کا بیٹا دنیا کے کسی کونے میں جائے تو چلے تو رضوی رنگ نظر آئے، قادری رنگ نظر آئے، سہروردی رنگ نظر آئے، چشتی رنگ نظر آئے، اور اس دور میں حضور تاج الشریعہ کا غلام بنتا ہوا نظر آئے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے بچے اپنے امام کے پاس آپ بھیجیں گے، آپ کا بچہ صبح اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، یہ نہیں کہ اے بی سی ڈی، میں یہ نہیں کہتا، آج ضرورت ہے کہ وہ بھی پڑھے تاکہ ہم پلیٹ فارم پہ ہو یا دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ ہمارا بیٹا ہو تو صرف وہ ہندی نہیں بولتا ہوا نظر آئے، اردو ہی بولتا ہوا نظر نہیں آئے، بلکہ عربی بھی بولتا ہوا نظر آئے، انگلش بھی بولتا ہوا نظر آئے، تاکہ دنیا دیکھ لے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ یہ اپنے رنگ میں آتے ہیں تو ہر زبان پہ بولنے کا ہنر بھی رکھتے ہیں اور ہر سوال کا جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ کب ہوگا؟ جب آپ کے بچے مدارس دینیہ میں پڑھیں گے۔ آج ہمارے عوام کی فکر کیا کہ دنیاوی تعلیم کو مدرسوں سے دور کرو۔ آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو سینے میں قرآن لائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جب بیمار تھے تو عیادت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے۔ آپ سنیں میری تقریر اس حیثیت اس نیت سے کہ میں کچھ سننے آیا، اگر آپ نے ایک بات میری سن لیا تو اتنا لمبا سفر میرا کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، آپ بیمار تھے، حضرت عثمان غنی گئے عیادت کے لیے اور 2 پیسے کی تھیلی لے کر سامنے رکھ دیا، دینار کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں دینار ہے، درہم میں پیسے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ بھی جانتے ہر انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن صحابہ کرام کے فکر اور تخیلات اور تھنکس کو دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن وقت کے حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں۔ جواب کیا ملا کہ میرے بیٹی اور بیٹیوں کو بھی اس مال کی ضرورت نہیں، میرے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو صحابہ کا یہ عقیدہ دیکھیں، فرماتے کہ رات میں میرے بیٹے اور بیٹیاں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں تو رب تعالیٰ غیب سے کھانا بھیج
دیتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا, صحابی رسول کا عقیدہ تھا. آج انسان کا عقیدہ یہ ہو گیا ہے, تھنکس یہ ہے, فکر یہ ہو گئی ہے کہ میرا بیٹا دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا تب جا کے پیسہ لائے گا. مفسرین فرماتے ہیں سورہ واقعہ پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ غیب سے کثیر مال عطا فرما دے گا, غیب سے وسیع رزق عطا فرما دے گا. لیکن آج ہم قرآن پاک پڑھتے کہاں, رکھ دیتے ہیں. شعبان کا مہینہ آیا تو علماء سے بخشوانے کے لیے ہم اسے امام صاحب سے کھلواتے ہیں, اپنے گھروں میں پڑھواتے ہیں. صبح اٹھے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں, گھر میں بھی برکت ہو جائے گی, جسم میں بھی برکت ہو جائے گی. سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. گھر میں بھی برکت ہو جائے گی. لیکن جس کا بیٹا پورے قرآن کو سینے میں بسا لے, ان کے ماں باپ کے لیے بڑا انعام, بہت بڑا انعام. آج کوئی آدمی دولت کی بنیاد پہ تاج بنا کر پہن کر چلے جھارکھنڈ کے روڈوں پہ تو انسان کہے گا یہ مغرور ہے, پیسے ہے اس لیے اس نے سونے چاندی کے تاج بنا کر پہن کر چل رہا ہے. لیکن آپ نے علماء سے سنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا زمین تانبے کی ہوگی, آسمان فولاد کا ہوگا, نہ باپ بیٹے کا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اس میدان میں ایک ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا چہرہ چاند جیسا خوبصورت ہوگا. ارے زور سے سبحان اللہ. وہ کون لوگ ہوں گے؟ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, کیا یہ کسی ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ, پرائم منسٹروں کا باپ ہے؟ جواب ملے گا لا لا نہیں, یہ دنیا کے کسی پرائم منسٹر, منتری, ڈی ایم, ہوم منسٹروں کا والد نہیں ہے, یہ ان کے والد ہے جنہوں نے دنیا میں بیٹے کو سینے میں قرآن یاد کروایا ہے, بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا, بیٹے کو عالم دین بنایا تھا, بیٹے کو مفسر قرآن بنایا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب العالمین نے اپنی جانب سے تاج زرعی انعام عطا فرما دیا ہے, انعام دے دیا ہے. اے لوگوں, اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ, عالم بابل بناؤ. آپ زمین میں بھی جاؤ گے تو آپ کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. آپ زمین میں بھی جائیں گے, اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کا بچہ زمین پر میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ماں باپ کی قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرماتا ہوں. ارے بات سمجھ میں آتی ہے تو بولیے نا سبحان اللہ. میں اردو بول رہا ہوں, کوئی انگلش نہیں بول رہا ہوں کہ آپ نہیں سمجھ رہے. یہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں, زور سے بولیے سبحان اللہ. ہاں, اصلاح معاشرہ کانفرنس. اب دیکھیں کہ ہمارے ابھی امام صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ اسی امام کی ابتدا میں نماز پڑھنی پڑے گی. علماء کا بہت بڑا مقام ہے, یہ نائب رسول ہے, بہت بڑا مقام ہے. علامہ نعیم الدین مراد آبادی مفسر قرآن نے لکھا کہ کسی اپنی تفسیر میں کسی گاؤں سے ایک عالم کا گزر ہوتا ہے تو 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتا ہے. زور سے سبحان اللہ. اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب عالمگیر بادشاہ کی حکومت تھی تو آپ علماء کو کبھی انہیں انعام دینے پہ آتے تو چاندی سے تول, سونا سے تول دیتے تھے. لیکن ملا میر عبدالحکیم سیالکوٹ بھی جب سیالکوٹ کے دارالفتہ میں بیٹھتے تو وقت کا پرائم منسٹر آف انڈیا روغن بادام بھیجتے, کہتے کہ ملا میر عبدالحکیم سیالکوٹوی کے قدموں میں رکھ دو بادام کا تیل. آج لوگ امام سے دور بھاگتے ہیں, امام صاحب آ رہے ہیں, رمضان میں ایسے بھاگتا جیسے لوگ شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے. اللہ نے دیا, اللہ کا وعدہ, اللہ کے راہ میں 1 دو گے تو اللہ اس کے بدلے میں 10 عطا فرمائے گا. رمضان میں تو 70 گنا عطا فرمائے گا. زور سے سبحان اللہ بولیے. حضرت عالمگیر نے روغن بادام بھیجا, جب 1 ہفتہ ہو گیا ہو جاتا تو اس سے منگواتے, اور جب شاہی دسترخوان لگتا تو اس پر اس کو رکھتے اور کھانے والوں سے کہتے کہ اس تیل کو پہلے پیو. لوگ پوچھتے حضور یہ کیا ہے, تو جواب دیتے کہ اس میں کسی اور کا قدم نہیں پڑا ہے, وقت کے نائب رسول کا قدم. اور بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اگر تُو نے اس تیل کو پی لیا تو یاد رکھ کے جسم میں کبھی کوئی بیماری نہیں آ سکتی ہے, کیونکہ ملا میر عبدالحکیم سیالکوٹوی کوئی عام ذات کا نام نہیں ہے, وقت کے نائب رسول کا نام ہے. تو علماء سے محبت کریں, جب علماء سے آپ محبت کریں گے تو کامیاب ہو جائے گا.
ایک حدیث اور سن لیں، اصلاح معاشرہ کانفرنس، لاسٹ حدیث، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ شورا بیٹھے ہو میں تقریر کروں، آپ کا بھی مجاز ہے کہ میں کیا بھائی ان حضرات تک سے آپ سماعت کریں۔ اور میں پہلی بار آپ کی اس ایریا میں آیا اور میں ملک نیپال کا ہوں۔ دلبر بھائی جس ضلع میں جاتے، ضلع محتری میرا گھر ہے، سرپلو گاؤں کا نام ہے۔ ایک حدیث بولے سبحان اللہ، میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں زور سے، سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں نا، اور اس میں ہم کیش ڈیمانڈ لیتے ہیں، سنا جا ڈیمانڈ، پیسے لیتے ہیں، پیسے ڈیمانڈ، جہیز جس کو کہتے ہیں لیتے ہیں۔ حضرت نقیب صاحب سنا جائے، حضرت لاسٹ حدیث، ہم جہیز کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جلسہ اصلاح معاشرہ کانفرنس بھی ہے، اور ہم جہیز کی جانب رواں دواں، بیٹے کو ہم ایسے بیچتے ہیں جیسے بکریوں کے بازار میں ہم بکریوں کے بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، جانوروں کے بازار میں ہم جانوروں کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آؤ ذرا صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں، کیا صحابہ نے بھی لیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت اس کے استطاعت کے مطابق نکاح کرا دیتے ہیں۔ ارے زور سے، بخاری شریف جلد ثانی کتاب النکاح میں بے شمار حدیث پاک ہے، لیکن ایک حدیث پڑھوں گا۔ حضرت ربیعہ اسلمی ہے، غریبی کا دور دورہ ہے، غریبی کا دور دورہ ہے۔ صحابہ حضرت ربیعہ اسلمی نبی کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ اسلمی کو مدینہ کے کسی رئیس کے دروازے پہ بھیجا۔ آپ گئے دروازے پہ، دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا میں ربیعہ اسلمی کا بات کیا؟ کہا میں شادی کا پیغام لے کر آیا آپ کی بیٹی سے۔ تو خوش ہو گئے کہ نبی نے پیغام بھیجا ہے، میری بیٹی ام المؤمنین بن جائے گی۔ لیکن پوچھا کہ یہ کون ہے، کس کے لیے؟ کہا کہ مجھے سرکار نے بھیجا، میں اپنے لیے آیا ہوں۔ تو بیٹی کا باپ سوچنے لگا کہ میں امیر ہوں، ہر دور میں امیری اور غریبی کا نشہ چڑھا رہتا ہے، جو امیر ہوتا ہے غریب کو کچھ سمجھتا نہیں۔ لیکن سنو، اسلام میں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز، ہم سب برابر ہیں۔ رب کی بارگاہ میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ تقوی شعار ہے، جو زیادہ تلاوت گزار ہے۔ لیکن حضرت ربیعہ اسلمی نے کیا کہا؟ آیا نہیں ہو، مصطفیٰ جان رحمت نے بھیج دیا ہے، بیٹی کا باپ ہے، گھر کے اندر گئے ہیں۔ لیکن وہ بیٹی آج کی بیٹیوں کی طرح نہیں تھی، جس کی اوقات سوشل میڈیا پہ، کبھی فیس بک پہ ہو، کبھی میسنجر پہ ہو، کبھی ایمو پہ ہو، کبھی ٹویٹر پہ گزرتا ہو۔ وہ بیٹی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، اپنے باپ سے کہتی ہے، اے میرے باپ ہم نے سب کچھ سن لیا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں آنے والا غریب ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ بھیجنے والا گنبد خضرا کے مکی ہے۔ اے میرے باپ، کل جب رب تبارک و تعالی میدان محشر برپا کرے گا، میری بہت سی سہیلیاں ہوگی، میں اس میدان محشر میں سب کہے گی میرے رشتہ کو حضرت صدیق اکبر نے لگایا ہے، کوئی کہے گی فاروق اعظم نے لگایا ہے، کوئی کہے گی حضرت عثمان غنی نے لگایا ہے۔ اے میرے باپ، اس میدان محشر میں میں کہہ دوں گی کہ میرے رشتہ کو رسول اعظم نے لگایا ہے۔ صحابہ کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا، کوئی دے یا نہ دے میرے رسول مجھے ضرور دے دیں گے۔ جب انہی حدیث پاک پہ بریلی کے امام کی نظر پڑتی ہے تو میرے اعلیٰ حضرت یوں بول اٹھے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب میرے پیر تاج الشریعہ جب شعر و شاعری کے دنیا میں بولتے ہیں تو یوں بولتے ہیں، ارے جہاں پانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی جگہ لے لوں۔ آج آپ کے جلسے میں پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی سید ابرار القادری صاحب قبلہ
ممبئی سے تشریف لائے ہیں، ان کے بھی آپ کو خطاب نیاب سماعت کرنی ہے، اور آل رسول کا بڑا مقام ہے، کیونکہ قرآن نے حکم دیا ان سے محبت کرو، اور میرے امام نے تو یوں کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آل رسول کی آمد ہے، اور ابھی مجرے میں تھا، انہوں نے کہا میرے ساتھ کچھ تبرکات بھی ہے، سرکار کے منہ مبارک اور دیگر تبرکات جو ان کے آباء و اجداد سے نسل بعد نسل ان تک پہنچی ہے، ان کی بھی آپ زیارت کریں، کیونکہ آپ کے گاؤں میں وہ تبرکات لے کر بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی بارگاہ میں ایک عرض کیا، یا رسول اللہ، میں راحت میں نے قرآن پڑھنے کی آواز تو سنا، لیکن پڑھنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابو بکر صدیق، کیا تو نے گھر میں کسی چیز کو سجا کے رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کے بال مبارک کے ٹکڑے کو شیشی میں پیک کر کے رکھ دیا ہے۔ تو نبی نے فرمایا، اسی کے ارد گرد تو فرشتے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے معلوم ہے کہ جنگ میں جاتے تو آپ اپنی ٹوپی میں بال مبارک منہ مبارک لگا کر جاتے اور جنگ جیت کر آ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ مدینہ شریف میں سو رہے تھے تو خواب میں نبی پاک آ گئے بڑی تیزی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ جب اس کی آپ زیارت کریں گے تو میں 2 منٹ حضرت ابو عبیدہ سو رہے تھے مدینہ شریف میں، جنگ میں خالد بن ولید ہیں، تو نبی نے فرمایا اللہ کا شیر وہاں پریشان ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا کہ خالد بن ولید جنگ میں پریشان ہے۔ مدینہ کے لوگ جانے لگے تو حضرت خالد بن ولید کی بیوی نقاب میں تھی اور وہ گھر کی تلاش لی۔ آج بڑے بڑے مکان ہیں نقیب صاحب، حضرت آج ہمارے پاس 4 کمرے 5 کمرے کا مکان ہے، لیکن حضرت شاعر انقلاب دلبر شاہی صاحب قبلہ سے پوچھیں کہ نبی پاک کا حجرہ عائشہ کتنا بڑا؟ 2012 میں گیا تو اس میں دروازہ نہیں لگا تھا، میں یوں ہی جا کے کونا میں بیٹھ گیا، لیکن ابھی 18 میں گیا تھا، لاک ڈاؤن سے پہلے تو دروازہ لگا دیا۔ حضرت ابھی بھی گئے تھے تو وہ حجرہ عائشہ میں حضرت عائشہ فرماتی کہ 10 بیویاں بیک وقت اس میں ہم آرام کرتے ہیں۔ آپ ہی لوگ چلے جائیے نا، کیوں جلسہ اٹھا رہے ہیں؟ جائیے، میں بیٹھا رہا ہوں، آپ اٹھا رہے ہیں، جائیے 5 لوگ کم ہیں۔ اصل میں یہ لوگ کسی کو لانے جاتے ہیں تو 20 آدمی سے جا رہے ہیں۔ جلسہ میں اپنا تحقیق۔ اچھا بہرحال بولیے سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ کی بیوی گھر کی تلاشی لی اور دیکھا کہ میرا شوہر تو وہ ٹوپی بھول کر گئے ہیں جنگ میں جس میں نبی کا منہ مبارک لگا ہوا۔ اب وہ ٹوپی لی، نقاب میں تھی، گئی جیسے جنگ میں گئی آگے آگے بڑھ رہی تھی، کفار مشرکین پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا یہ نقاب میں کون ہے؟ کہا تم کون ہو؟ تو نقاب چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو دیکھا یہ میری بیوی ہے۔ کہا تیرے ڈر سے کفار و مشرکین کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو کہا میرے پاس وہ ٹوپی ہے جس میں آپ نے سرکار کا منہ مبارک لگا کے رکھا، سرکار کا منہ مبارک لگا کے رکھا۔ وہ منہ مبارک بھی حضرت کے پاس ہے اور انشاءاللہ ہم بھی زیارت کر لیں گے اور سرکار کے منہ مبارک چوم لے۔ آہا کیا بات ہے، جس نے سرکار کے منہ مبارک کو چوما گویا کہ اس نے نبی کے سر کو چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ تو وقت قلت آمنگیر ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ زیادہ بولوں شورا حضرات کی موجودگی میں، لیکن دلبر بھائی بہت بڑے شاعر ہیں ہندوستان کا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام میں قیام گاہ میں بھی کہہ رہا تھا، ایسے سجا کر پیش کرتے ہیں رضا کی تھالی میں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کلام، اور کلام کی بات نہیں کر رہا، پڑھتے اچھا بہت اچھا نہیں، لیکن کلام اعلیٰ حضرت اتنی پھول انرجی سے پڑھتے ہیں، میں بھی سنوں گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سلامت ہے کہ شورا کو، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کی آبیاری یہ لوگ بھی کرتے ہیں شعر و شاعری کی دنیا میں، کیونکہ یہ نبی کے نعت پڑھتے، گانے نہیں گا رہے ہیں، اور نبی کے مداحوں کا بڑا مقام ہے۔ ایک آدمی تھا دل و رام کا جو اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن شورا کے ساتھ رات میں نعت خوانی کی محفل میں شریک ہوتا تھا۔ جب وہ انتقال کر گیا تو ان کے گھر کے لوگوں نے جلانے کی بڑی کوشش کی، انتقال کر گیا، اس کیا جلایا جاتا تو دیکھا شکر ڈال کر آگ لگا رہا، آگ لگ کے لکڑیاں جل جا رہی لیکن جسم نہیں جل رہا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ان کے گھر کے لوگوں سے پوچھا گیا تو جواب ملا کہ یہ رات میں نعت پڑھنے والوں کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ تو جو ایمان نہیں لایا
قرآن نہیں پڑھا، کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کا نہیں پڑھا ہے، لیکن نعت کی محفلوں میں شرکت حاصل کرتا تھا، مر گیا، دنیا کی آگ جلا نہیں رہی ہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہد کر لیا ہے آخری سانس تک کے پڑھوں گا تو مصطفیٰ جان رحمت پہ نعت رسول پڑھتا ہوا نظر آئے۔ یاد رکھیں نعت پڑھنا بھی یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو میں اپنی جگہ لیتا ہوں، لیکن ان دو حضرات کے ہندوستان کے بڑے برانڈیڈ شاعر کے بیچ میں اگر ایک شعر پڑھ کے میں گزر جاؤں تو میرے لیے بہت اچھا۔ ایک شعر، زیادہ نہیں پڑھوں گا، پڑھیں حضرت ایک شعر ہے، میں اپنی پیر کا کلام ہی پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، یہ وقت کے تاج الشریعہ کا کلام، سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنات ہبا کر دے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنات ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے، نبی مختار کل ہے جسے، کو جو چاہے عطا کرے، نبی مختار کل ہے جسے، کو جو چاہے عطا کرے۔ بس میں چلوں کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آئیے اگر اتنے دیر بولنے میں کہیں شریعت میں ہوں تو استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔